حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیرا فقر ختم کر دوں گا، اور اگر ایسا نہ کیا، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، تو تیرا ہاتھ مشغولیت سے بھر دوں گا اور فقر کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے، اور اس کو نقل کرنے والے اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ انسان دنیا میں زیادہ عبادت میں اس لیے نہیں لگتا کہ میں کھاؤں گا کیسے، ہر وقت عبادت میں لگا رہوں تو میری روزی کا انتظام کیسے ہوگا، اس لیے زیادہ وقت تجارت کو، زراعت کو، دوسرے کاموں کو دیتا ہے اور عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالتا۔ اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو صاف کر دیا کہ یہ نظریہ اپنے دل و دماغ سے نکال دو کہ تم اپنی محنت سے کما رہے ہو، محنت سے کھا رہے ہو۔ محنت تو ایک ظاہری چیز ہے، ایک ظاہری سبب ہے۔ میں اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں روزی دے رہا ہوں، جس کو جتنا چاہوں دوں، جس کا رزق بند کروں بند کر دوں۔ روزی کمانے کی پابندی نہیں ہے، روزی کمانے کا تو حکم ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ روزی کماؤ، لیکن اپنے کمانے پر اعتماد نہ کرو، اعتماد میری قدرت پر کرو۔ روزی میں دیتا ہوں، تم اسباب استعمال کرتے ہو، اگر اسباب میں روزی ڈال دوں تو روزی بڑھ جاتی ہے، اب اسباب سے روزی نکال لوں تو کم ہو جائے گی۔ یہ حکم اس بندے کے لیے ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مکمل مشغول رکھنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کر کے پھر ہر وقت اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، نوافل میں، تلاوت میں یا دینی کاموں میں۔ سبق پڑھانا بھی دینی کام ہے، دعوت تبلیغ کرنا بھی دینی کام ہے، کسی دینی کتاب کی تصنیف کرنا بھی دینی کام ہے، یہ سب عبادات میں شامل ہے۔ ہمارے حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ جو قطبی کا مطالعہ کرتا ہے اور قطبی کا تکرار کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، حالانکہ منطق کی کتاب ہے، لیکن وہ قرآن حدیث میں کام دیتی ہے،
ذریعہ ہے، وسیلہ ہے قرآن حدیث سمجھنے کا، اس لیے اس کا بھی اجر ہے۔ تو جتنے بھی دینی کام ہیں ان میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی روزی کی فکر نہیں کرتا، اس کے لیے توکل تو کرنا پڑتا ہے۔ بظاہر انسان کا دل تو نہیں مانتا کہ میں روزی کماؤں نہیں تو کھاؤں کیسے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان برحق ہے اور سچا ہے۔ فرمایا اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، یعنی دنیا کے کام کو چھوڑ کر میری عبادت میں بیٹھ جا، تو میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تیری زندگی سے فقر کو کھینچ لوں گا، فقر نہیں آئے گا تیرے اوپر۔ جب دل آدمی کا غنی ہو جاتا ہے تو فقر ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اصل تو غنا ہی دل کا غنا ہے، اور فقر بھی دل کا فقر ہے۔ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ اسے قناعت دے دیتا ہے، تھوڑا مل گیا تو شکر ہے، زیادہ مل گیا تو شکر ہے۔ تھوڑا ملنے پر اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، زیادہ ملنے پر اللہ کی بغاوت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فقر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور غنا سے دل کو بھر دیتے ہیں۔ فرمایا اگر ایسا نہ کیا، یعنی میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا، بلکہ اپنے اسباب و وسائل میں لگ کر دنیا کمانے کی ہی فکر کی، تو پھر تجھے دنیا کے کاموں میں مشغول کر دوں گا، نہ رات کو فارغ نہ دن کو فارغ، چار نوکریاں کر رہا ہے، روٹی بھی بھاگتے دوڑتے کھاتا ہے کہ میرے بل پورے نہیں ہوتے، میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ کماؤں، عبادت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو پھر میں تمہارے فقر کا دروازہ بند نہیں کروں گا، فقر کا دروازہ بند نہیں کروں گا اور مشغولیت بڑھاتا رہو گا، مشغولیت بڑھتی رہے گی، لیکن رہے گا فقیر۔ جب دل میں غنا نہیں ہوتا تو آدمی فقیر ہی ہے، ہر وقت ہرس لگا ہوا ہے، ہر وقت طلب کی آگ لگی ہوئی ہے، تو ایسا آدمی پریشان رہتا ہے اور محتاج رہتا ہے۔ حل من مزید کے چکر میں کہ اور آ جائے اور آ جائے، یہ تھوڑا ہے یہ تھوڑا ہے، کام بڑھاتا جاتا ہے۔ کسی نے اپنے کسی بزرگ سے پوچھا تھا کہ حضرت میں ایک کام کر رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک اور کام بھی شروع کر لوں۔ فرمایا ہاں کر لو شروع، مشغولیت بڑھ جائے گی اور روزی اتنی ہی رہے گی جتنی ہے۔ اپنی روزی کون بڑھا سکتا ہے؟ روزی تو اللہ نے تقسیم کر رکھی ہے۔ جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ بڑا عبادت گزار ہے اور عبادت میں بڑی محنت کرتا ہے،
بڑا عبادت گزار کا مطلب ہوتا ہے نوافل میں، فرائض واجبات تو آدمی ادا کرتا ہی ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے خوب۔ پھر ایک اور آدمی کا تذکرہ کیا گیا، اس کو زیادہ عبادت گزار نہیں کہا گیا، فرائض واجبات ادا کرتا ہے لیکن ہے وہ پاک دامن، گناہ نہیں کرتا۔ برا کا مطلب ہے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بظاہر دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے کہ جو ہر وقت تسبیحات میں ہے اور نفل پڑھ رہا ہے، مسجد میں آ جا رہا ہے، وہ بہت متقی ہے اور اللہ کے اس کا بڑا مقام ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، سودی کام کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی جائیدادیں قبضے میں کر رکھی ہوتی ہیں، بہنوں کے میراث کے حقوق دبا رکھے ہوتے ہیں، بڑے صدقے خیرات بھی کر رہا ہے لیکن گناہوں میں مبتلا ہے۔ اور ایک آدمی فرائض ادا کرتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے، حلال کھاتا ہے، تھوڑا مل جائے بس حلال پر اکتفا کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دو نمبری نہیں کرتا، لوگوں سے دغا نہیں کرتا، لوگوں سے ہمدردی رکھتا ہے۔ تو ان دو شخصوں کا اللہ کے نبی کی مجلس میں ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ورع کے برابر وہ عبادت گزار نہیں ہو سکتا جو عبادت زیادہ کرتا ہے لیکن اس میں ورع نہیں ہے، گناہوں سے پرہیز نہیں ہے۔ سارے گناہ ایسے ہیں جو ساری زندگی کی نیکی کو ایک ہی لمحے میں کھا جاتے ہیں، گناہ اتنے خطرناک ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسد ہے، حسد کا مطلب ہے کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر جلنا، کہ اس کو کیوں ملی ہے، مجھے ملے، اس کو نہ ملے، اس سے چھن جائے، چاہے وہ نعمت دنیا کی ہو یا دین کی ہو۔ کسی کا اچھا گھر ہے، کسی کا اچھا کاروبار ہے، کسی کی اچھی گاڑی ہے، کسی کی اچھی شکل ہے، تو یہ اس سے جلتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس ہو۔ یہ ایک آدمی کے پاس علم ہے، قرآن پاک کی اچھی تلاوت ہے، اچھی آواز سے، اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں، نیک ہے، یہ اس سے جلتا ہے، یہ بڑا صوفی بنا ہوا ہے، ایسا ہے ایسا ہے، دل میں جلن رکھتا ہے، یہ حسد ہے۔ فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ سوکھی لکڑی کے ڈھیر کو اگر آگ لگا دی جائے تو کیا بچائے گی، سوراخ کر دے گی سب کچھ۔ تو حسد کرنے والے کا یہی حال ہے۔ اسی طرح ایذائے مسلم، کسی مسلمان کو ایذا دینا،
یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ کسی کا مال قبضہ کر لینا یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ میدان قیامت میں نقدی تو ہوگی نہیں، جائیدادیں تو ہوگی نہیں، ان حق والوں کو اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے دے دی جائیں گی، تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہاں فارغ کھڑا ہوگا، نیکیوں سے فارغ ہوگا۔ تو یہ خطرناک چیزیں ہیں، اس لیے ورع کے برابر اس کا عبادت کرنا اور اس کا عبادت میں کوشش کرنا نہیں ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے پرہیز، یہ زیادہ اہم ہے اللہ کے نبی کے ہاں۔